قرآن مجید فرقان حمید دعوت سپارہ سورہ انفال شریفہ کی دو آیتیں تلاوت کی تھی۔ حضور سے دعا فرمایا کہ اللہ کریم کی نظرانہ مفہوم مقصد اور مطلب صحیح بیان کرنے میں توفیق عطا فرمائے اور پاک حضرات کو صحیح سمجھنے میں توفیق عطا فرمائے۔ پیچھے پڑے کاموں اس کے مطابق نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کے بعد اللہ کریم سمندر قیامت کے ذریعے نجات بنائے اور اصل روایت یہ ہے کہ اللہ پاک راضی ہو جائے۔ اس سے پہلے اللہ پاک نے جنگ بدر کے کوئی تبصرہ فرمایا۔ مسلمانوں نے ایمان اور اخلاص کا ذکر فرمایا، پھر منافقین نے نفاق کا پردہ چاک فرمایا اور نار کفار کی گندی عادات کا بھی ذکر فرمایا۔ حتیٰ کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ مکے والے لوگ میرے آخری پیغمبر نال اور طریقہ اختیار پہ کریں گے جہاں طریقہ انہاں تو پہلے لوگوں نے میرے پہلے نبیوں نال اختیار کیتا۔ تو پھر انہاں لوگوں کا انجام بھی وہ ہونا ہے جہاں پہلے لوگوں کا انجام ہے۔ پھر اللہ نے ایک نمونہ بیان فرمایا قوم فرعون کا کہ اللہ رب العزت نے فرعون اور اس کے لشکر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت اور عداوت کرنے کی وجہ سے اللہ نے تباہ کے برباد فرمایا اور مکے والے میرا آخر پیغمبر آ چکا ہے، اگر موسیٰ اس کی مخالفت بھی کی تھی اور جنہیں فرعونیہ نے میرے موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی تھی جنہوں میں اللہ نے دنیا کے اندر انہوں کو تباہ کے برباد کی ہے، انہوں کو بدے تصانی میں اللہ توانوں کی تباہ کے برباد کرنے سے بلکہ اس حد تک اللہ نے فرمایا کہ جہاں بندہ اپنے وقت دے نبی کی مخالفت کریں گے، مقابلہ کریں گے، میں اللہ کے نزدیک وہ انسان نہیں بلکہ وہ حیوان ہے۔ فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون۔ جنہیں اللہ کے پیغمبر کی گل دعوت نہیں منتے، پیغمبر کی نبوت رسالت نہیں منتے، اللہ کے قرآن نہیں منتے، فرمایا ان شر الدواب عند اللہ، اللہ کے نزدیک ساری مخلوقات کے وچوں بدترین انسان ہے تو ایک بندہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے قرآن کا منکر اور اللہ کے پیغمبر کی نبوت رسالت دعوت کا منکر اللہ کے نزدیک وہ خنزیر کو بھی بدترین ہے۔ پھر اللہ نے انہاں کافروں کی ایک علامت اور نشانی بیان فرمائی۔ وہ نشانی اور علامت کافرہ میں کیا ہے جو آیت میں پڑھی اللہ نے اس کے اندر کی اگر بیان فرمائیے کہ جنہوں نے انہاں کوئی میرے پیغمبر نال کوئی معاہدہ کیتا ہے، کوئی عہد کیتا ہے، کوئی وعدہ کیتا ہے تے اس وعدے تے پکے نہیں رہے۔ معلوم ہوتا ہے عہد و پیمان کرن کے بعد وعدہ کرن
وعدے میں تروڑ دے منا یہ علامت کے نشان کرنی کافر میرا سر آج تو مسلمان ہے نا وعدہ چکرے تے اس نے کیوں نہ کرے آج تک چنگے بھلے مسلمان مبارک سلامہ ڈالے اگر وعدہ کر کے وعدہ خلافی چکریں تے ول تکبر نال آدم کیا کیوں ہوگی اللہ کا قرآن آدھے دیا کچھ نہیں ہویا اس کے اندر علامت کافر آنی وعدہ خلافی کرنا ایک کوئی معمولی جرم نہیں چھوٹا گناہ نہیں اے عادت تے اے نشانی تے اے علامت کیڑے لوگ دیا یہودیاں کا ایک قبیلہ بنی قریظہ نبی علیہ السلام نے اس نے معاہدہ کیا کہ اساں کافراں نال مکے والے نال رل کے تے انہاں دی مدد کر کے تھوڑی مخالفت نہ کر سکے کہیں قسم دا انہیں نال تعاون تھوڑے خلاف نہ کر سکے جنہوں نے جنگ بدر ہوئی ہے اس سے قبیلے بنی قریظہ نے مشرکین مکہ دے نال تعاون کیا کافی ساری انہوں نے امداد کی تھی مسلمانوں کے خلاف جبکہ اللہ کے پیغمبر نال انہوں کا معاہدہ ہو چکا کہ اسا مکہ والے کافراں دے نال رل کے انہاں دی مدد کر کے تھوڑی مخالفت نہ کر سکے مگر انہاں دی مدد ہونا کیتی کیوں کیتی انہاں دی سوچ یہ آئی کہ مکے دا جڑے یہ لشکر ہے سارے سردار اکٹھے ہیں 1000 کی تعداد ہے 313 مسلمان انہاں دے پلے ہیں کیڑی شے نہ انہاں دے کول ہتھیار ہیں نہ تلواری ہیں نہ گھوڑے ہیں نہ سامان ہے انہاں دے کول ہر چیز ہے سب کچھ ہے لہذا آج انہاں 313 دا نام نشان بھی مکمل ہے انہاں دے سامنے کیا ٹھہر سکتے ہیں انہاں دا مقابلہ کرنے انہاں دے اندر کیا طاقت ہے تو اس واسطے انہاں سوچا کہ انہاں دی نصرت پہ مدد کرائے تاکہ مزید انہاں مسلمانوں کا رگڑا نہیں کرے انہاں جڑے نے معاہدے کے خلاف کیتا وعدہ خلافی کیتی کہ میدان بدر میں انہوں اللہ کے مسلمانوں نے دے دیتی فتح اور کامیابی پھر ان میں معاہدہ توڑنا نے اللہ کے پیغمبر کو آپ کی معافی بنا یا رسول اللہ سبب کی تھی وعدہ خلافی کی تھی اللہ کے پیغمبر نال معاہدہ کر کے تو انہاں توڑے ہیں جڑے ویلے جنگ بدر کا رزلٹ تے نتیجہ ویکھے آئے تو مسلمانوں کو اللہ نے فتح اور کامیابی دتی انہاں سوچیا کہ انہاں نے انہاں تک چاہتا ہے کہ اساں انہاں نال وعدہ کر کے وعدہ خلافی کی تھی انہاں چھوڑنا ساتھ بھی کوئی نہیں آخر کار انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر کو لا کے معافی مانگی اللہ کے پیغمبر کو معافی فرمائی جڑے میرے بندہ آ رہے ہیں ٹر کے آ رہے ہیں پھر اگلے کا اصول حق یہ ہے کہ اس کو معاف کر دیں پھر جڑے میرے غزوہ خندق کا نمبر آنا ہے اس وقت بھی یہودیاں دے معاہدے ہیں نبی علیہ السلام نال کہ اساں کافراں نال مل کے انہاں دی مدد کر کے تے تھوڑا مقابلہ نہ کر سکاں انہاں دی کہہ قسم دی مدد کر مگر پھر بھی انہاں نے وعدہ خلافی کی تھی معاہدے کی پابندی نہ کی تھی پاسداری نہ کی تھی
اس واسطے وعدہ خلافی کرنا، معاہدے کی پابندی نہ کرنا، نقض عہد کرنا یہ مسلمان کی علامت نہیں بلکہ یہ نشانی تے علامت کہنی ہے کافر دی۔ آئے تو مسلمان مفید سلام علی اللہ، مومن تے مخلص سلام علی اللہ اگر وعدہ کہنا چا کرے تے وعدہ خلافی چا کرے تے وہ اس وعدے کو توڑ دے گے تے وہ اس کو پوچھا مندے جا یہ کیوں کیتا ہے تو وہ کیا دے گا کیوں ہوگی۔ یہودیاں وعدہ خلافی کیتا ہے مگر یہ نہیں آتا اسا ٹھیک کیتا ہے بلکہ انہوں اللہ کے پیغمبر کو معافی منگی ہے۔ یہودی وعدہ خلافی کر کے وہ گناہ سمجھ کے معافی منگتا ہے مگر آج کا مسلمان وعدہ خلافی کر کے آگے کرے۔ پہلی گل تو یہ ہے کہ وعدہ خلافی کرنا یہ علامت مسلمان کی نہیں۔ جب وعدہ خلافی کو بعد جرم کر کے اس کے اتنے ڈٹ وجنا کافر بندہ معافی منگتا ہے، گناہ سمجھے ہیں۔ آج کا مسلمان ایک گناہ دی یار کیا ہوگی کسی اللہ کریم فرمائے جرا وعدہ خلافی کرے نا معلوم ہوتا ہے کہ دل میں خدا کا خوف اور اس کو وعدہ خلافی کے انجام کا پتہ کوئی نہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ وقت اللہ اپنے نبی کو آکھا میرا سونا جدہ کوئی وعدہ خلافی کرے تو جنگ دے اندر آکے مقابلے آئے جب کہ اس نے معاہدہ ہو چکا ہے تو کافرہ کا ساتھ نہیں دینا انہوں نے مدد بھی نہیں کرنی تو آدھے مقابلے دے اندر انہوں نے لڑ کے نہیں آمنا کہ اگر جنہ وعدہ کر کے مخالفت کر کے خلاف کر کے وعدہ تروڑ کے آدم نقل کر کے کافر کا رن کے کوئی تھوڑے مقابلے کے اندر آوے ونسا انہاں کو ایہودیاں سزا دیو، ایہودیاں مار دیو، ایہودیاں کھلا دیو جو انہاں کے نسل کو بھی یاد آئے کہ میرا وعدہ خلافی کرے تو پھر ادا انجام بھی اے وہ ہے کہ اللہ اپنے نبی کو تعلیم دیتی ہے۔ یہ حکم اللہ اپنے نبی کو دیتا ہے مگر سبب کائنات تک آنے والے لوگاں ہوئے کہ میرا وعدہ خلافی کرے تو پھر اس کو سزا بھی یہ سزا معمولی نہیں اور سزا دیو جیڑی بلا دی نسلہ بھی ایک پتہ ہوئے تو وعدہ خلافی کرن دردی کا کیوں ہونے وہ سمجھ ہوئی بھی نہیں تو معلوم ہوتے وعدہ خلافی کوئی معمولی ظلم ہے ایک جیڑی عادت ہے مسلمان بھی اندر کہ وقت اللہ کریم فرمائے میرا پیغمبر کر لے اگر تسا دیکھو جو اے جڑا بندہ ہے نا حالانکہ صراحتاً وہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا مگر تھوڑا کو ڈر ہے خوف ہے خطرہ ہے کہ اس بندے نے اپنے وعدے سے پکا کوئی نہیں رامنا ادھے پیر پکے ادھے لتہ پکے تھے کوئی نہیں چھڑے تو بجنا اس گل کر کے جڑا تھوڑا انہاں دی علامات تے نشانیاں کو پتہ لگ ونے واضح طور تے کلیئر نہیں کہ واقعی یہ تو مقصد وعدہ خلافی کی تھی مگر اودیاں یہ بات ہے نا فلانے دی اندیاریاں تے صحیح یہ بدل آج تک پتہ لگتا ہے جو یہ وعدہ خلافی کرے سی اتغا بازی کرے سی یہ دھوکہ کرے سی تو اللہ کریم فرمائے میرے پیغمبر جب تک صراحتاً واضح طور تے وہ دھوکہ تمہارے سامنے نہ آئے اتنے تے انہوں کو آکھنا اگر کوئی دھوکہ کر کے تمہارے نال وعدہ خلافی کر کے مقابلے تو آئی بنیے وقت گھبرائے نہیں وقت اس اللہ دی ذات دے توقع تے بھروسہ تے رکھائے نہ کو اپنی ذات دی قسم ہے وعدہ خلافی کرنا لے تے دھوکے تے دغے باز بندے کو میں اللہ جائے تمہارے ہتھوں بھی سزا دے کے رکھا انہوں نے انجام میں تمہیں دکھا کے رکھ یہ انہوں واسطے ہے کہ اجا تے انہوں کا دھوکہ سامنے نہیں آیا مگر انہوں نے نشانیاں کو محسوس ایک دل کے اندر تھوڑا دیا ڈر کے خوف ہے کہ تھے دھوکہ نہ کریں وعدہ خلافی نہ کرنا جب ڈر ہوتا بھی ہے انہوں کا دھوکہ واضح نہیں آیا تو اللہ فرمائے میرا پیغمبر تیرا وضاحت نال سامنے کرنا کہ نہیں ہے دھوکہ جی تیرا کو آکھنا کو نہیں کہ پائے کرے دے بلکہ تیرا مقابلے کے اندر آ ونجن
وقت اللہ کے بھروسہ رکھ کے وقت گھبرائے نہیں، وقت مقابلے سے آئی منجے وقت میں اللہ تھوڑی کٹ لگا نہیں دے معلوم ہوتے دکھے کرنے والے بندے دا کرے دکھا اللہ چل رہا ہے کامیاب نہیں ہو مانے. لیکن گل یہ ہے ایک اس دن کہ اگر تھوڑے پہلے کوئی پتہ لگ رہی ہے کہ اس بندے کو خطرہ ہے جو اس وعدے میں پورا نہیں رہنا ہے کہ دکھا کرے سی لائن ٹائم سے بس انہوں کو پہلے دس دو بس تھوڑا سارا جگہ معاہدہ ہے نا وہ ختم تاکہ انہوں کو پتہ لگ نہیں ہے جو باقی جگہ ہے نا وہ معاہدہ ختم ہو گئی ہون ساری حفاظت اپنے ذمہ ہے سارا کوئی دیا حفاظت کرنا والا کوئی نہیں کوئی محافظ کوئی نہیں تو اس واسطے مسلمانوں چاہیے تو انہوں نے کھلے اعلان آخر میں کہ تھوڑا سارا جگہ معاہدہ آئی ہونا ختم ہو گئی کیونکہ تھوڑی آتا تھا کو رسائیں پہی ہے تو تھوڑے اندر ساتھ وفاد ہوتے ہیں نہیں آنی پہ ایویں لڑائی نہیں کرنی بلکہ انہوں نے پہلے خبردار کرو کہ تھوڑا سارا معاہدہ کہ ہون اگر معاہدہ ختم ہو گئی تو مقابل آپ نے تو والی میں معاف بھی نہیں کرنا. اس وقت اللہ نے ان آیات کے اندر یہودیاں نے وعدہ خلافی کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے پیغمبر نال معاہدہ کر کے بلکہ انہاں معاہدے کی پاسداری نہیں کی. اللہ نے پیغمبر نال معاہدہ کیتا تے معاہدے اللہ نے پیغمبر کیتے کیوں بن اس واسطے کہ چونکہ مدینہ طیبہ کے اندر ہجرت کر کے آئے اتنے تو ہم یہودی تو نبی علیہ السلام کی دلچسپی بنسبت مکے دے کافران دے انہاں کے نام زیادہ ہے کہ اہل کتاب ہم چونکہ مولوی بھی ہن پیر بھی ہن دوجہ اللہ دے پیغمبر ہجرت کر کے اتھے آئے تو ایسی حکمت عملی اختیار کی تھی کہ انہاں نال کچھ نہ کچھ فی الحال پیار رکھنا چاہتا ہے انہاں نال کچھ معاہدے کرنے چاہتے ہیں لیکن انہاں نال کافر میں کوئی معاہدہ یہودیاں دے قبیلے بنو قریظہ نال معاہدہ ہوئے انہاں آقا باقی اصلا کافران دے کہہ قسم دی مدد نہ کرے جنگ بدر دے اندر انہاں نے وہ کام کی تھا کافران دی مدد کی تھی تو معلوم ہوتا ہے وعدہ خلافی تے معاہدے نو توڑنا ایک کہہ دیا عادت ہے کافر نہیں کہ آج مسلمان تا کرے تا ایک اوپر وائی اس واسطے اللہ نے فرمایا الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میرے پاک پیغمبر محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم الذین عاہدت منہم اور لوگ جڑے لوگوں نے تیرے نال معاہدہ کیتا ہے منہم انہاں مدینے والے وچوں او قبیلہ بنو قریظہ دا جنہاں تھوڑے نال کے کیتا معاہدہ کیتا جو اسا کافران دے نال بلکہ انہاں دی مدد نہیں کرنی تیرے نال معاہدہ تا کیتا مگر معاہدہ کرن تو بعد نتیجہ کے نکلے ثم ينقضون عہدهم انہاں لوگاں نے اپنے عہد نو کیوں کیتا ينقضون توڑ دتے ہیں وعدہ خلافی کیتا ہے کتھے کیتا ہے اگو اللہ فرماتے ہیں فی کل مرت ہر دفعہ انہاں وعدہ خلافی کیتا ہے پہلے معاہدہ کیتا ہے مگر میدان بدر کے اندر معاہدہ توڑ دتے کافر نال مدد کی تھی والجلد غزوہ خندق کا نمبر آتا ہے اس ویلے بھی معاہدہ کیتا ہے مگر جنگ دے دوران مدنی لوگوں نے معاہدہ توڑ دتا ہے اللہ کہیں فرمانے الذین عاہدت منہم ثم ينقضون عہدهم فی کل مرۃ وهم لا يتقون
ایک ہو جائے یہودی کہ وعدہ توڑن تو بعد اس وعدے توڑن دے گندے انجام تو ڈر دے وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ اللہ کو ڈر دے نہیں کہ وعدہ خلافی کرنا کتنا جرم ہے انہیں کتنی سزا ملنی ہے مگر وعدہ خلافی کر کے کتنا بڑا جرم کر کے وقت اللہ کو ڈر دے نہیں اس گندے جرم کی سزا کے انجام کو ڈر دے نہیں وَهُمْ لَا یہودی بھی اس گناہ کرنے کے بعد اللہ کو گناہ ڈر دے کہ آج دا مسلمان نے گناہ کر کے اللہ کو ڈر دے وعدہ کریں گے کہ ول تروڑ دیں گے وعدہ خلافی کریں گے ایک عادت کے علامت کر دیا یہودیوں کے کافرہ دیئے ایک عادت منافقہ نہیں کہو سکتے یہودیوں نہیں کہو سکتے کبھی مسلمان کی عادت نہیں ہو سکتے اس وقت اللہ کریم نے فرمایا فَإِنَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ میرے پاک پیغمبر جیڑا وعدہ خلافی کر کے وعدہ کر کے اس نے توڑ کے معاہدہ کر کے تے اس خلاف کر کے تے وال میدان دے اندر مقابلے دے اندر جڑا آوے وعدہ مقابلہ کرے کافر نال رل کے انہاں دی نصرت مدد کر کے انہاں دا معاون بن کے تے تواڈی جڑی مخالفت کرے تے مقابلے دے اندر آوے اللہ کریم فرمانے جڑے ملے تو ویکھے جو مار کا بنوایا کرتے ہیں وعدہ کر کے تے خلاف کیتا ہے معاہدہ کر کے توڑ کے سارے مقابلے دے اندر آئے کھڑوتے ہیں اللہ کریم فرمانے میں تینوں حکم کیا دینا کہ فشرد بہم انہاں نو ایہو جی سزا دے ایہو جی مار دے انہاں نو ایہو جی کھلا کلا میرا پیغمبر کہ من خلیفہم انہاں دیاں پچھلیاں نسلاں جڑیاں مرا لین انہاں نو بھی یاد راوے جو وعدہ خلافی دا کھلا کی ہو جی ہوندا ہے فشرد بہم من خلیفہم لعلہم یذکرون تاکہ انہاں دے پچھلے بھی دے کو سبق حاصل کریں نصیحت حاصل کریں کہ جنہاں معاہدے توڑ دے بھی سزا انہیں ہونی چاہیے یعنی انہاں نو ایہو جی سزا دے ایہو جی انہاں نو کھلا مار میرا پاک پیغمبر جو دے نسلاں نو بھولے یہ وعدہ خلافی کوئی معمولی جرم ہو کوئی اللہ اپنے نبی وعدہ دی میرا پیغمبر شرط بھی ہیں انہاں نو ایہو جی سزا دے ایہو جی گرفت کرتے پکڑ کرتے مار دے تے سزا دے کہ من خلفہم میرا پیغمبر انہاں دے جتنے پچھو نسلاں ہمارا لیے لعلہم یذکرون تاکہ انہاں کو سبق حاصل کریں کہ جرا معاہدہ کر کے معاہدے توڑ دے وعدہ کر کے وعدہ خلافی جرا کریں انہاں دے نسلیں یاد کریں کہ ان کی سزا کی ہونی چاہیے تو معلوم ہوتا ہے وعدہ خلافی کرنا تے معاہدے نو توڑ دینا یہ عادت کی علامت کہنی ہے یہودیت تے کافرہ بھی ہے تے منافقہ بھی ہے مسلمان بھی یہ عادت نہیں ہوتی مگر آج کا مسلمان موبائل سلام اللہ وعدہ کر کے تے وعدہ خلافی کرے تے معاہدہ کر کے تے معاہدے نو توڑ دیتا ہے تے وقت اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا یہودیت کا معافی منگی آئی مقام بدر کو بعد جنگ بدر کو بعد مگر آج کا مسلمان کو گناہ سمجھے نہیں کہ معافی مگدے وعد اللہ کریم نے اپنے پیغمبر کو اور قانون سے اللہ کریم فرماتے وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً اے میرے پاک پیغمبر جیڑی قوم نال تیرا معاہدہ ہو چکا ہے ول اس قوم دے کول تینوں خوف تے خطرہ ہے کیڑی چیز دا اما تخافن اگر تیرے دل دے اندر خوف ہے اے خطرہ ہے من قوم ایسی قوم دے کول جیڑی قوم نال تیرا معاہدہ ہو چکا ہے خیانتاً
خیانت دا تینوں ڈر دے جو ایک کتھے دغا بازی نہ کر دے معاہدے نو توڑ نہ دے کتھے خیانت نہ کر دے کتھے اپنا وعدہ خلاف نہ کرے اگر تینوں خطرہ ہوئے کسے دی علامتاں کل پتہ لگ وجے جو نہ اپنے وعدے تے پکا رہنا نہیں کہ بندے کو پتہ لگ وجے کہ دیکھا جڑا بندہ میرے نال وعدہ کیتی کرو تے پکا رہنا نہیں اللہ کریم فرمانے میں قوم خیانتاً اگر تینوں نشانیاں تو پتہ لگ وجے جو اس قوم نے معاہدے تے پکا کوئی نہیں ہونا تو میرا پیغمبر وال انکار فانبذ الیہم علی سواء وال انہوں پیغام دے دے انہوں اطلاع دے دے کہ یار میں تھوڑے پر ایک چیز محسوس پئی ہوندی ہے جو وعدہ خلافی کر رہے ہیں لہذا تھوڑا ساڈا اج تو معاہدہ ختم معاہدہ اور جڑا وعدہ کیتا ہے تے معاہدہ کیتا ہے او تھوڑا ساڈا معاہدہ ختم ہو چکا ہے ہن تھوڑی اپنی مرضی تے ساڈی اپنی مرضی جی مرضی اپنی کرو بھاویں ساڈے نال رہو تے بھاویں ساڈے مقابلے دے اندر آؤ اگر مقابلے دے اندر آؤ تو تساں بھی ساڈے دشمن ہو ساڈے نال رل کے انہاں نال مقابلہ کرے تو تے ساڈے سجان ہو لہذا گل سنو ہن تانوں کھلی چھٹی ہے ہن معاہدہ ختم ہو گئی فانبذ الیہم علی سواء ہن انہاں نوں دس دیو علل اعلان کہ تہاڈا ساڈا معاہدہ ختم ہو گئی دسنا چاہیے نا ان نے کہ چپ کر کے ودے رہو کہنے کو خطرہ ہو رہے تے ول مقابلے چاہے تے ان کرنا ہے نہ جڑا معاہدہ ہو چکا ہے تے تھوا کو اندیاں نشانیاں دسیں جو معاہدہ ختم کیا کرے گئے اس نے سارے نال وفا نہیں کرنی معاہدے دی پابندی نہیں کرنی ول علل اعلان انہاں کو دس دے جو تھوا دا سارا معاہدہ ختم ہو گیا تے وقت اللہ کریم فرمانے جڑا بندہ معاہدہ کر کے تے اس معاہدے نوں توڑ دیندا ہے او تا بندہ خائن ہوندا ہے خیانت کرن والا ہوندا ہے تے واللہ لا یحب الخائنین تے جڑا خائن ہوندا ہے او اللہ نوں چنگا لگدا نہیں اللہ خیانت کرن والا نوں دغا باز بندے نوں دھوکے کرن والے نوں معاہدے نوں توڑن والے بندے نوں اللہ پسند کردا نہیں اس واسطے پہلے اس نوں دسنا چاہیے کہ تیرا میرا معاہدہ جڑا ہے ختم ہو گیا اس واسطے خیانت نہیں کرنی معاہدہ توڑنا نہیں جو بغیر اطلاع دے جو معاہدہ ختم کر کے انہاں دا مقابلہ کیتا تا خائن بنائے تو تے خائن اللہ پسند واللہ لا یحب الخائنین خیانت کرنا والے لوگاں نوں دغا باز لوگاں نوں کدی اللہ پسند کردا نہیں ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا اے میرے پاک پیغمبر جتنے تیرے دشمن مخالف کافر ہیں تو گھبرا نہیں بھاگے جتنے مقابلے میں ڈرا رہے لا يحسبن الذين كفروا سبقوا اے کافر لوگ کہیں خیال بھی نہ کریں کہیں سوچیں بھی نہیں کہ سبقوا میں اللہ دے کھلا تم مانو ایسے میں اللہ دے عذابوں کو سبقت کر ویسے بھاگ ویسے انتنت ویسے لا يحسبن الذين كفروا سبقوا اے کافر لوگ نہیں سوچیں بھی نہیں گمان بھی نہ کریں خیال بھی نہ کریں کہ سبقوا سادے کو سبقت کر ویسے نمال ویسے سادے ملت سادے کھلت مار تو بات ویسے اللہ کریم فرمانے نہیں انہم لا اے لوگ سانو ہیڑا نہیں کر سکتے عاجز نہیں کر سکتے کمزور نہیں کر سکتے سارے کو میں بھاگتے مال نہیں سکتے اگر دنیا میں میری ماں تو بچ گئے تو دل گیا مد میری ماں تو بچ سکتے نہیں ایک ہٹ کے نہ میرے دربار کے سامنے ضرور آنا ہے وہ ایمیں ہوتے ہیں نا کہ آج تک بچ گئی ہے لیکن آخر وقت میرے کو نہیں سکتے ہاں آگے نا پانی پل ترپنا ہے اللہ فرمائے اگر آج اتھے دنیا دے اندر میری ماں تے کھلنا تو بچ بھی گئے
تو دن قیامت جڑا میرے دربار پہ آسن سابقو انہاں لوگا میرے کو بھج سکنا سبقت کر سکنا نہیں مل سکنا نہیں انہم لا یعجزون میں اللہ نو ایک کمزور تے عاجز کر سکتے نہیں عاجز مطلب ہے ایک بندہ کمزور ہوئے تے ایک بندہ طاقتور ہوئے بندہ اودے کول مل ویندا ہے اللہ فرمائے اے میرے کول مل سکدے قطعاً کوئی نہیں میں اللہ انہاں دا اے محاصرہ تے گھیرا کیتا ہے جو میرے گھیرے کولوں او جویں آدے نا دشمن فلال چور دا گھیرا کر دیتا کہ گھیرے جو ہونے نکل سکتا کوئی نہیں اللہ فرمائے جنب دنیا کے اندر ہی ہوجیاں کم کریں دے دغا بانی کریں دے معاہدے دی پاسداری نہیں کریں دا توڑ دیں دے دل قیامت دے میں اللہ کے گھیرے کو بچ سکتے کوئی نہیں وقت اللہ کریم نے عام قانون بیان فرمائے مسلمانوں میں سے اللہ کریم فرمانے جو دشمن ہوتا ہے تو دشمن جب مخالف ہوندے ہو سجل دشمن کو خیر کی توقع رکھنا ہے عقل مندی دشمن ہوتا ہے چاہے چھوٹا ہوئے تے بھاوے بڑا ہوئے چاہے جتنے کمزور ہوئے اس کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے اللہ کریم فرمانے جرے میری توحید دے دشمنین میرے پیغمبر دے دشمنین میرے قرآن دے دشمنین میرے اسلام دے دشمنین جرے ایمان دے جرے دشمن کافرین تے بانے یہودین تے بانے منافقین اللہ کریم فرمانے اور میرے مسلمان بندیوں انہاں دے وسائے نہیں انہاں کو چکائے نہیں بلکہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ انہاں دے مقابلے واسطے تساں ہر ویلے تیار رہو دشمن دے مقابلے واسطے ایک نہ ہوئے جو تمہارے اندر سستی ہوئے تو سب بالکل خیال چھوڑ دے یا دشمن ہے کہ کرے سی اللہ کریم فرمانے ایک نہ ہوئے جو تمہارے پتہ بھی نہ ہوئے تے اچانک تمہارے اتے دشمن کوئی آکے حملہ کا کرے تمہارے اتے کوئی ایوڈیا مقابلہ کا کرے تمہارے کتھے نقصان نہ پہنچے میں اللہ تمہارے تعلیم پیا دینا قانون پیا دسینا کہ جرے دشمن دے مقابلے واسطے ہر ویلے تیار رہو ہر ویلے یعنی تھوڑی مشین جو ہر ویلے گولی کھڑی ہو گیا اللہ کریم فرمانے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ اور جتنی تھوڑی قوت طاقت ہے جتنی استطاعت اعدوا لهم تو اپنے دشمن واسطے ہر ویلے تیار رہو مقابلہ کرنے واسطے اپنے ہتھیار تیار رکھو اپنے اوزار تیار رکھو اپنے نیزے تے تلواریں تیار رکھو اپنے گھوڑے بھی تیار رکھو اور میں جس زمانے کے اندر جڑے ہتھیاراں دی ضرورت ہوندی ہے انہاں نوں ہر ویلے تیار رکھو کیونکہ پہلے گھوڑے ہوندے ہیں نیزے ہوندے ہیں تلواریں ہوندی ہیں وہ چھولے تے چاقو آ گئے کہ ہون یہ ہر دور تے اپنا اپنا اوزار ہو گئے نا اللہ کریم فرمانے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ تیار رہو اپنے دشمنوں واسطے ہر ویلے تھانوں تیار رہنا چاہیے کہے ویلے نہیں سستی نہیں کرنی چاہیے مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ جتنی طاقت ہوئے اپنی قوت نوں اکٹھا کر کے رکھنا ہے میرے باطل خیل تے اپنے گھوڑا نوں ہر ویلے رجائی رکھو کہ رکھو اور رجسن تو بھجسن بکھا بندہ اکی روٹی باندھ ہے اس واسطے اللہ کریم فرمانے میرے باطل خیل ہر ویلے اپنے گھوڑا نوں کھوائی پلائی رکھو تے رجائی رکھو جو ہر ویلے جڑے ویلے گھوڑے نوں اشارہ کرو تے گھوڑا بھج پوے یعنی مطلب کہ تھوڑے جڑے قسم دے ہتھیار ہر ویلے تیار ہونے چاہیے یہ نہ ہوئے جو دشمن آوے تے اس ویلے ودے بھولے دے جو میرا گھوڑا کتھے بڑا پڑتا ہے میری بندوق کتھے پئی ہے میری مشین کتھے پئی ہے میرا چھوڑا تے چاقو کیڑی جگہ پہ پئی ہے وال کو سب لے دے ودے ہو تے دشمن تھوڑا ستیہ ناز کر کے لگا ونے تھوانوں اپنے ہتھیار لبھڑنی نہیں وہ سمجھ رہی ہے آج دشمن آوند ہے مگر ساتھی حکمت ودے اللہ کریم فرمانے اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل
قوت تے طاقت ہے، جڑے اوزاراں دی ضرورت ہے، او جڑے دشمن دے مقابلے دے اندر اسباب استعمال کرنے، جتنے تھوڑے کول اسباب ہیں ہر ویلے انہاں نوں تیار رکھنا چاہیے، تیار رکھنا چاہیے۔ تے وقت اللہ کریم فرمانے تیار تے رکھنا چاہیے، انہاں نوں تیار تے کرنا ہے، مگر انہاں تے 100% اعتبار نہیں کرنا۔ وہ سمجھ رہے ہیں تیار کرنے مگر انہاں تے اعتبار، انہاں تے یقین، انہاں تے بھروسہ، انہاں تے توکل نہیں کرنا، جو تلوار ہو سی تے مرسی جو مرنا کوئی نہیں ہونا، نا ایک سنت ہے، ایک طریقہ میں اللہ تعالیٰ نے سیندا پیا، جڑے دنیاوی اسباب ہیں ما تحت الاسباب جڑے او تا تساں اکٹھے کرنے تیاری تے رکھنی ہر ویلے تساں، لیکن انہاں تے اعتماد تے توکل تے بھروسہ نہیں کرنا، جو انہاں دے بغیر تے اثر رگڑے نہیں سہنا۔ اللہ تعالی فرمانے من باطل خیل، اے جتنے اوقات ساز و سامان اے جڑے اسباب میں اللہ نے بنائے کیوں بنائے؟ اللہ کریم فرمانے ترہبون بہی عدو اللہ و عدوکم، اے جڑے اللہ دے دشمن ہیں تے تھوڑے بھی دشمن ہیں، جڑے اللہ دے دین دے بھی دشمن ہیں تے اللہ دے دین نو مننا نہیں ایمانداراں دے جڑے دشمن ہیں، اے دشمناں واسطے تیار ہتھیار کس واسطے رکھنے ترہبون تاکہ انہاں نوں ڈرائی رکھو، کسی رکھو او جی میں کہے علاقے چور وڑ وجن نا جسن کہے کو نہیں تو ڈزے وہ ڈزے کیوں شروع ہونے بھئی اے آواز سن کے دے دشمن اے صرف آواز ہونے بھئی آواز سن کے مان لے کہ اے مقصد ہونے دشمن کو ڈراؤنا بھجاؤنا، اس واسطے اللہ کریم فرمانے انہاں تے یقین نہیں کرنا، انہاں تے توکل تے بھروسہ نہیں رکھنا، اے جڑے ہتھیار تھانوں پئی نے سینا میں اے تا دشمن دی ہوا کڈھن واسطے ترہبون بہی، ان ہتھیاراں دے ذریعے تساں ڈرائی رکھو بھجائی رکھو، اللہ کہے اکھے عدو اللہ جیلے میں اللہ دے بھی دشمانی ہوں تے تھوڑے بھی دشمانی ہوں تے تھوڑے دشمن تانی میری وجہ تو دشمانی ہوں، جدا تسا میں نو مننا تے ہر کنو پیچھے کی تے تا تھوڑے نال دشمنی ہوئی، اصل دشمنی نہ دی میرے نال تا اللہ کریم فرمانے جیلے میرے بھی دشمانی ہوں تھوڑے بھی دشمانی ہوں، چاہے کوئی کافر ہے مشرک ہے یہودی ہے عیسائی ہے منافق ہے، انہاں نو ڈراون واسطے انہاں نو بھجاون واسطے انہاں دا مقابلہ کرن واسطے اپنے ہتھیار تیار کیتی رکھو، ہر ویلے انہاں دے مقابلے واسطے چکنے رہو، ہر ویلے تیار رہو، انہاں میں تو اس ویلے میں گلیندے ہو جڑے ویلے ہتھے ہو سین تے اشارہ کرنا تھوڑا کم ہے تے دشمناں نوں بھجاونا، احتیاط کس واسطے ہونے سمجھ ترہبون بہی عدو اللہ و عدوکم، تے وقت اللہ کہیں فرمانے اے جڑے مکہ والے تے بھاوے یہودی مدینے والے صرف یہ دشمن نہیں وآخرین من دونہم تے بھائی انہاں تو علاوہ ہور بھی انہاں تو علاوہ نہیں وہ ہن کے نہیں معلوم ہو کہ مسلمان دا دشمن ایک نہیں دشمن کئی ہیں، کافر بھی دشمن یہودی بھی دشمن عیسائی بھی دشمن تے وچ رل کے کلمہ پڑھن والے منافق بھی وآخرین منہم، اللہ کریم فرمانے آخرین من دونہم، انہاں یہودیوں تو علاوہ انہاں کافروں تو علاوہ انہاں منافقوں تو علاوہ من دونہم بے دشمن جڑے تھوڑے نال رل کے رانے کلمے بھی پڑھ دیں نمازاں بھی پڑھ دیں روزے بھی رکھے دیں زکاتاں بھی دے دیں تے نال تھوڑی مخالفت بھی کریں تھوڑی جڑاں تے رنبئی کوئی طریقہ کیتا ہے منافقہ مسلمانوں نال دیکھو جنگ ہوتے ہیں تقریباً جنگ اندر منافقہ نے ایک طریقہ اختیار کیتا ہے تا اللہ کریم فرمانے آخرین من دونہم تے جڑے بے انہاں کافروں تے یہودیوں کول بے جڑے دشمن او ایہو جے دشمن میرے پاک پیغمبر تے میرے پیغمبر نوں منن والے لا تعلمونہم
انہاں دشمناں دا تھانوں پتہ کوئی نہیں، انہاں دی دشمنی دا تھانوں علم کوئی نہیں، او تھانوں پتہ نہیں لگدا جو اے دشمن کی میں نے تا کلمہ ہی پڑھ دیں، ایک نماز ہی پڑھ دیں، ایک سارے نال جماعت اتنی رلے وطن اکٹھے بھی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انہاں دی دشمنی لا تعلمونہم، تو سب انہاں کو نہیں جانتے جو کی ہو دیا حملہ کریں، کی ہو دیا وار کریں، کی ہو دیا تمہاری جگہ کپڑ کا طریقہ اختیار کریں، اللہ یعلمہم کہ میں جاننا۔ رل کے رہن والے نال انہاں دی دشمنی تے منافقت جاننا لگا ہوئے، ہاں مسلمانوں کو عام پتہ نہیں لگتا، ہاں کدے جڑا ہے انہاں دی علامت تے نشانیاں سامنے نہیں کرے کھول کے کہیں نہ کہیں گل انہاں دی، کیونکہ جو کچھ اندر ہوندا ہے وہ پھر باہر نکل آندا ہے۔ تو اس واسطے اللہ کریم فرمائے بعض اوقات مسلمان آکھن لگے ایک دفعہ سوال کیتا کہ اللہ صحیح اساں کو دسے ہاں نہ جو لے کا نشانی دسے تو پتہ لگا کہ اے بندہ منافق ہے، اے سارا دشمن ہے۔ اللہ فرمائے لا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اے غیب کا مسئلہ ہے کہ غیب کی اطلاع تو کوئی نہ دیندا۔ اس وقت اللہ فرمانے تو آپ کو نشان ہے کوئی پتہ لگ رہا سی، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، ہاں میں آپ نبیوں دے وچوں جے کوئی چن سا تے چاہتا میں کہہ نہ کہ نبی کو اطلاع دے دے سا کہ اے جڑا ہے نا اے تیرا دشمن ہے، میں اطلاع دے سا کہ دے سا اتھوں مشرکہ نے دلیل چکٹی دیکھو جی اللہ آقا میں اپنے نبیوں کو اطلاع دینا جدہ بتسان جیسا کہ منافق ہے معلوم ہے اللہ میں نبی عالم ہے، مشرکہ نے دھاؤں سے دلیل کر دی۔ اس مشرک دا عقل جو کہ ویسے نہیں ہوتا اتنی سمجھ نہیں اللہ ہے یطلعکم علی الغیب کہ جیڑی چیز تے جیڑی خبر دی اطلاع دیتی بنی وہ علم غیب ہوگا، علم غیب دی تعریف یہ ہوگی کہ جیڑا علم بغیر اسباب دے بغیر واسطے دے بغیر ذریعے دے حاصل ہوگا جی او علم غیب ہوگا تے بغیر واسطے تے ذریعے تے وسیلے دے علم رکھنا والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ نبی نو اگر پتہ لگدا ہے تو اطلاع نہ لگدا ہے، اگر کسی ولی نو پتہ لگدا ہے اطلاع لکھی ویندی ہے تے جیڑا غیب دا علم اطلاع نال ملے اطلاع علی الغیب ہوے جیڑی چیز دی خبر اطلاع نال لکھی ویندی ہے تو علم غیب نہیں ہوتا۔ کہ کوئی اطلاع علی الغیب آدھے نا علم غیب نہیں آتے، علم غیب اور شے اطلاع علی الغیب اور شے۔ اس واسطے اللہ کریم فرمان اللہ تعلمونہم او مسلمانوں منافقہ دشمن دتوانوں پتہ کوئی نہیں، اللہ یعلمہم انہاں نوں میں جاندا کہ تواڈے کیڑے کیڑے دشمن وہ سمجھ نہیں انہاں نوں کون جاندا ہے؟ اللہ جانتے سوادے مسلمانوں کے دشمن کون ہیں جڑے رلے بندے ہونے رلن والے دا پتہ وچوں دا کوئی نہیں جاندا جو اندر دا معاملہ تے اندر جڑی ہے اے غیب دی گل تے غیب جانن والا کون ہے؟ اللہ کریم دی ذات ہے۔ تا اللہ نے میں مقام تے سورہ توبہ دے اندر اپنے نبی نو کہ میرے پاک پیغمبر وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ۔ اے میرے پیغمبر مدینہ دے وچ بھی منافق راندے پئے آسو پاسو نہیں راندے پئے مگر انہاں منافقاں نوں تو نہیں جاندا، لا تعلمهم اللہ یعلمهم انہاں نوں اللہ ہی جاندا ہے۔ ایتھے بھی اللہ فرماندا ہے مسلمانوں انہاں یہودیت تے کافراں تو ہٹ کے بہن تواڈے دشمن ایہو جے دشمن کہ لا تعلمونہم اللہ یعلمهم تساں انہاں نوں نہ جاندے میں اللہ جاندا کہ تواڈے سجن کون تے دشمن۔ وما تنفقوا من شيء في سبيل الله تے جو کچھ بھی اللہ دے راستے میں خرچ کرے سو اے اللہ نے جہاد دے نال نال انفاق کا ذکر بھی کر دیتا ہے کہ اللہ دے دین کی خاطر اپنی جان دے نال اگر کوئی مال خرچ کرے سو یوفا الیکم اللہ ضرور تانوں دا اجر دے کے راضی تواڈے اس اجر دے اندر ذرا بھی کمی نہ ہوسی۔ اس وقت اللہ کریم فرمانے جڑا خرچ کرے سو اللہ ظاہر کوئی نہیں کرنا تے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا جے کر کافر لوگ جڑے معاہدہ کر چکے ہیں تے بل اگر وہ کافر آ کے تواڈے نال صلح کرنا چاہیں
معاہدہ توڑن تو بعد تھوڑے نال صلح کرنا چاہیں ان جنہو للسلم اگر کوئی تھوڑا دشمن آ کے تھوڑے نال صلح کرن دا ارادہ کا کرے تے آکھے ایسا تھوڑے نال کے کرنے صلح کرنے آئے اللہ کرے فرمانے فجنح لہا میرا پیغمبر والدوری کے کر صلح کر بھاوے انہاں دے دل دے اندر نیت جیو کہیں دیو وہ سمجھ رہی نہیں ایک بندہ دشمن ہے تے سادے نال صلح کرنا چاہتا ہے مگر اُدی نیت دا پتہ سانو نہیں پیا لگدا جو سچی نیت نال صلح کیا کریں گے یا سارے نال دھوکا کرنا چاہتا ہے وہ صلح اس طریقے سے ہوندی ہے نا کہ ایک سچی صلح کریں گے کہ صلح کر کے دوال اپنا کام وہ ہونے نہیں کریں اللہ کریم فرماتے ہیں ان جنہو للسلم اگر تیرے مخالف تیرے نال صلح کرنے واسطے تیار ہو ونجن اپنے آپ کو جھکا دے تے جھک ونجن تے تیرے پاس جھکاؤ تے میدان تے کرن صلح کرنے واسطے توجہ انہاں دی نیت نو جان لا میں تے کہ کرنے فجنح لہا تے انہاں نال کے کرنی یہ مخالف صلح کرے تو دل صلح خودی زبان کے اعتبار کرنا چاہیے کہ بات اللہ کریم فرمانے اگر وہ بندہ صلح کرن دی نیت اس جو ادھے نال دھوکا کرنا ہے ادھے نال دغا بازی کرنی ہے ادھی مخالفت کرنی ہے اس نو صلح کر کے تے والی دے نال ایک کام کرنا ہے اللہ کریم فرمانے والتنو گھبراؤں کی ضرورت نہیں جن دی نیت خراب ہو سی نیت پلیت نال میں آپ نکل گنزا اللہ کریم فرمانے ظاہری صورت دے اندر تائے انہاں دی زبان پہ اعتبار کر کے صلح کر رہے فجنح لہا تائے انہاں نال صلح کرنی ہے کہ اگر دی نیت خراب ہے والتنو گھبراؤں دی لوڑ نہیں بھاویں سارے رل کے تیرے نال دھوکا کر کے تیرا مقابلہ کرنے واسطے تیار ہو رہے ہیں ول گھبراوے نہ پیا جو اللہ میرے نال دھوکا کر کے مینوں تکلیف پہ دے میری مخالفت پہ کرے ول میرا پیغمبر دھوکا کرنے والا جڑا بندہ ہے تینوں اودے بارے پریشان ہون دی لوڑ نہیں وتوکل اللہ تو اپنے اللہ تے بھروسہ تے رکھیں او جانن تے میں جانا تو وچوں سمجھے نہیں تو اللہ فرماتا ہے مسلمان دے طریقے جو کافر کو جھکاؤ کرے صلح کرنے واسطے تیار ہو رہے بھاوے ان کی نیت دی ہو جائے گی ہوئے تو بندے اللہ کا حکم مان کے صلح کرنی چاہیے ایک طریقہ اللہ نے دسیا ہے اس طریقے سے عمل کرنا چاہیے اگر وہ دھوکا پیا کریں گے تو دھوکے کی سزا وہ کون دے سی تا اللہ کریم فرمانے فجنح لہا وتوکل علی اللہ وقت اللہ تے بھروسہ کر کے اللہ تے اعتماد کر کے انہاں نال صلح کر کیوں اللہ کریم فرمانے انہ هو السمیع العلیم اگر انہاں کوئی دھوکا کیتا یا تیری مخالفت کیتی تو میں وہ سنتا بھی ہاں تے جانتا بھی ہاں جیڑی گل تیرے خلاف کرے تے بہت سنتا سمیع میں اللہ سنتا بھی ہاں اگر انہاں دے دل دے اندر کوئی غلاظت تے گندگی ہے تو العلیم میں اللہ جانتا بھی ہاں جان تے سنتا مطلب کہ میں جانا تے ہو جانے تے میرا کام جانے تو بھی تو نکل مان جیڑا تیرے نال دھوکا کرے سی تے نال میں آپ نکل گیا تو اسان ظاہری صورت کے عمل کرنا چاہیے وقت اللہ کریم نے اپنے نبی نو آکے میرے پاک پیغمبر وَإِن يَخْدَعُوكَ اگر تیرے نال دھوکا کریں دغا بازی کریں تیری مخالفت کریں تو وقت اللہ فرمانے گھبرا نہ پیا وَإِن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ وَتَنُ میں اللہ کافیہ کون کافی ہے معلوم ہے اگر مسلمان نال کوئی دشمن دھوکا بھی کرے تو اس مسلمان کو کافی کون ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے دھوکا کر کے تو جتنا بھی مقصد ستانا چاہے گھبراوے نہ پیا وقت اس معاملے کے اندر کو میں ویسا میں اللہ تیرے کان نہیں لگا نہیں حسبک اللہ تو میں اللہ ہی کافی ہوں وہ سمجھ ہی نہیں مسلمان کو اللہ ہی کافی ہے یہ سارا ٹائم ہی ہون ہو گئی ہے کافی چلو گھر سن کے نو اتنے